جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے صحیح سنت وظائف جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم فرمایا، اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو عربی کتب شائع ہوتی ہیں دارالسلام مکتبۃ شاملہ کی، اس میں بھی ہم نے لکھا ہے مرشد کامل، ہمارے مرشد ہمیں ہدایت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سنت وظائف ہیں 5۔ یہ ہم ایک نشست میں بیٹھ کے میرا خیال ہے 5 سے 10 منٹ میں انسان کر سکتا ہے، صبح کرنے ایک دفعہ، شام کو۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یاد بھی ہیں، تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں۔ پہلا وظیفہ سن لیں، آیت الکرسی کا وظیفہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا۔ فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ مامور کر دے گا، فرشتے کو پکار نہیں سکتے، پکارنا اللہ ہی کو۔ تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، انسانی شکل میں آیا، وہ شیطان تھا، ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں چلا لیکن بات اس نے سچی کی۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں، انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی۔ اور المستدرک الحاکم میں بھی، جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2880، یہ صحت کے اعتبار سے تو مضبوط نہیں ہے لیکن اس کو سپورٹیو ہے، صحیح بخاری کی حدیث کو میں اس لیے بیان کر دوں کہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک رہتا ہے حفاظت میں۔ تو شام سے صبح تک تو یہ بخاری سے ثابت ہو گیا 2311، تو صبح والا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، کیونکہ مشکل کام ہے۔ ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن نماز پڑھے بغیر تو نہیں جان چھوڑنی، نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا، خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے، اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے، زیادہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا وظیفہ، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تعویذ لے کے آئے نا پیر صاحب کو، تعویذ بڑے کام کا تعویذ، وہ تعویذ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تعویذ کیا کہتے ہیں؟ پناہ دینے والی، اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی چیز، تو ہم سنت تعویذ کو مانتے ہیں، اور سنت تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر، اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ معوذات، ایک ہے معوذتین، وہ 2 بن جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے، یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورتیں۔ اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، اور صرف 3 دفعہ سورۃ الناس، آخری 3 صورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ۔ اب مجھ سے وہ پوچھتا تعویذ، میں کہتا مننے جناب تعویذ کیوں نہیں؟ 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت دم کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اور قربان جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ بہترین تعویذ ہے معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر پھونکیں، یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے۔ تیسرا وظیفہ صحیح مسلم میں 6844 نمبر حدیث، سنن ابی داؤد میں 5077 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت، اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب، اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات، اور بڑے آسان ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو مشکل ہے، 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات۔ چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے، جامعہ ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ
کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ آپ شام کو پڑھ لیں، صبح تک اللہ کی حفاظت میں، صبح پڑھ لیں، شام تک شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ، الحمدللہ۔ اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں، کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان، اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو۔ تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا، کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ، ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے۔ حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا، یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا۔ آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا، لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں کام پہ گیا۔ تو منو اینج نہ ویکھ تو کہ بھئی آپ پہ تے فالج کا اٹیک ہے تے سانوں میں وظیفہ دس دے، کوئی مصیبت نہ ہے تے سب تو بڑی مصیبت پئی ہوئی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا، تو مجھے ایسے مت دیکھو، میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا۔ آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا۔ یہ جامعہ ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھئی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ تھا ان کا یقین اس حوالے۔ تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہی قرآن نے کہیں گارنٹی دی ہے کہ آپ جب خود اپنے اوپر مصیبت طاری کریں گے تو مصیبت آپ کے اوپر نہیں آئے گی، آئے گی انشاءاللہ، بجلی لگے گی، آپ جل جائیں گے، ختم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہوگا ایسے۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو، موت کو کوئی وظیفہ نکال، یعنی اگر کسی کی اس بیماری میں موت لکھی ہوئی ہے نا، اس بیماری میں موت، پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ موت تو اٹل ہے، وہ تو ڈیفائن ہے، وہ تو قرآن میں آئے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ اگر کسی بیماری نے آپ کو موت کے دروازے تک لے کر جانا ہے پھر وہ اس وظیفے سے نہیں ٹلے گی، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس حوالے سے، ورنہ کوئی کہ جی موت بھی تو بہت بڑی مصیبت ہے، وہ ٹل جائے تو موت نہیں ٹل سکتی۔ اب آخری وظیفہ سن لیں آپ، صحیح بخاری میں 3371 نمبر، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کی بجائے اگر یہ وظیفہ آپ بچوں میں پڑھ کے پھونک دیں تو یہ بھی زبردست ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6880، ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا۔ 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا تو یہ شام کو پڑھیں، اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا۔ تو اب یہ 5 وظیفے جو ہے میں نے الحمدللہ سنت وظائف اس بلو کارڈ سے علیحدہ کر کے یہ خود آپ ضرور کریں، اگر باقی نہیں کر سکتے میں ان کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام 1 دفعہ۔ دوسرا وظیفہ معوذات کا، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری قرآن کی 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے، اور 3 دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے، فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجیے گا۔ تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 10 دفعہ شام کو۔ شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے۔ چوتھا وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور 5واں وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ۔ ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے، صبح کا نہیں آیا، وہ اسی میں امپلائڈ ہے اجتہاداً، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ، بلو کارڈ پہ بھی، جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔